بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا انما یدعو حزبه لیکونوا من اصحاب السعیر صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ حضور سید المرسلین خاتم الانبیاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں، اور جس طریقے سے میں پڑھاؤں میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج عید الفطر کا دن ہے۔ میں تمامی نمازی بھائیوں کو عید الفطر کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت ہمیں پورا سال اسی طریقے سے عبادات کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستان محترم، بطور مثال ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ ایک شخص ایسا ہے کہ اس کی کسی سے دشمنی ہو گئی، اور جو دشمن تھا وہ بڑا طاقتور تھا اور ہمیشہ اس کو ہلاک کرنے اور تباہ کرنے کی فکر میں لگا رہتا۔ اس دشمن کے پاورفل ہونے کی وجہ سے اور اس کے قتل اور ہلاک کرنے کے ارادے کی وجہ سے یہ بندہ ہمیشہ خوف زدہ رہتا۔ وہ گھر سے باہر بھی نکلتا تو بہت سوچ سمجھ کر، اور ہر طرح سے وہ آزمائشوں میں گرا ہوا تھا۔ اس نے حکومتی سطح پر چارہ جوئی کی، یہاں تک کہ اس دشمن کو پکڑ کر جیل میں ڈال دیا گیا۔ جیسے ہی وہ طاقتور ہلاک کرنے کا ارادہ رکھنے والا دشمن جیل میں چلا گیا تو اس بندے نے سکھ کا سانس لیا اور کہا چلو اب میں آزادی سے گھوم پھر سکوں گا، اس لیے کہ جس سے دشمنی تھی وہ قید میں ہے۔ مگر چند دنوں کے بعد ہی اسے پتہ چلا کہ اب وہ دشمن آزاد ہو چکا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ پہلے دشمنی بھی تھی، اب وہ دشمنی مزید بڑھ گئی کہ تم نے مجھے قید میں کیوں ڈلوایا۔ اب یہ بندہ بہت زیادہ خوف زدہ ہے کہ دشمنی تو پہلے ہی تھی، میں نے عرضی کر کے اس کو جیل میں ڈلوایا، اب یہ دشمنی مزید بڑھ گئی۔ یہ دشمن طاقتور بھی ہے اور ہلاک بھی کرنا چاہتا ہے، میں اس کے داؤ پیچ سے اپنے آپ کو کیسے بچاؤں؟ جو پوزیشن اس بندے کی ہے اس وقت، وہی پوزیشن شیطان کے مقابلے میں میری اور آپ کی ہے۔ اللہ نے فرمایا ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، اور یہ دشمن جیسے ہی رمضان کا چاند نظر آیا تھا سلسلۃ الشیاطین، بیڑیوں میں جکڑ دیا گیا تھا، باندھ دیا گیا تھا، اور اس کے باندھے جانے کی وجہ سے ہم عبادات کرتے رہے، تراویح پڑھتے رہے، تلاوات، ذکر اذکار اور نیک اعمال میں مصروف رہے،
چونکہ ہمارا دشمن وہ قید میں ہے، مگر جیسے ہی ماہ رمضان گزرا ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ آزاد ہو جاتا ہے، اور وہ آزاد ہو کر کے پہلے ہی دن روتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، یعنی آج کے دن، اور سارے اس کے حواری موالی اس کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس قدر کیوں رو رہا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ آج میں کیوں نہ روؤں، آج کے دن کو اللہ نے ایمان والوں کے لیے انعام ملنے کا دن رکھ دیا ہے، آج انہیں انعام ملنے والا ہے، آج کا دن یہ ان کے لیے پورے مہینے کی محنتوں کا بدلہ ملنے کا دن ہے۔ تو اس کے سارے حواری اس سے پوچھتے ہیں کہ اب کیا کریں؟ کہا پھیل جاؤ زمین پر اور ان ایمان والوں کو خواہشات نفس میں مبتلا کر دو، انہیں لذتوں میں مبتلا کر دو، انہیں جنسی خواہشات میں مبتلا کر دو۔ پھر وہ اس کے سارے گروپ کے کارندے اس کام میں لگ جاتے ہیں، اور جو دن عید کا دن یوم الجائزہ جسے کہا گیا حدیث پاک میں، انعام ملنے کا دن، وہ دن ہی مسلمان اپنے اس دشمن کا وار ہی بھول گیا جو قید سے چھوٹ کر آج آیا ہے، جو جیل سے چھوٹ کر آج آیا ہے، وہ اسے بھول گیا ہے اور اس کے حملوں سے غافل ہو گیا ہے۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، اے میرے بندو یقیناً شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، تو میرے بندو تم اس کو اپنا دشمن سمجھو کہ وہ تمہارا دشمن ہے۔ وہ کیا کرنا چاہتا ہے؟ انما یدعو حزبہ لیکون من اصحاب السعیر، وہ شیطان اپنے گروہ کو بلاتا ہے اور ساری زمین پر اہل ایمان کو خواہشات نفس میں لگانے کا حکم دے دیتا ہے، لیکون من اصحاب السعیر، تاکہ یہ ایمان والے بھی دوزخی بن جائیں، وہ بھی جہنم میں جانے والے کام کرنا شروع کر دیں۔ تو مجھے بتاؤ، ایک میرا اور آپ کا دشمن جو کہ انسان ہے، اگر وہ جیل میں چلا گیا تو ہم سکھ کا سانس لیتے ہیں، اور جب وہ چھوٹ جاتا ہے تو ہم فکر مند ہو جاتے ہیں۔ شیطان آج چھوٹا ہے، کتنے لوگ فکر مند ہیں، کتنے لوگ اس کے وار کے بارے میں جانتے ہیں اور خبردار ہیں، کتنے لوگوں کو پتا ہے کہ آج وہ بڑی اسپرٹ سے چلے گا، بڑی طاقت سے چلے گا، اور آج تمہیں انعام ملنے سے محروم کرنا چاہے گا۔ تو ساتھیو، یہ قرآن ہے جو ہمیں بتاتا ہے، یہ ہمارے نبی ہیں جو ہماری رہنمائی کرتے ہیں، اور آج بھی یہ منبر رسول آپ کو بتاتا ہے کہ تمہیں نظر نہیں آتا، مگر اللہ اور اللہ کے رسول نے تمہیں بتایا ہے اس پر ایمان رکھو، اور شیطان کی ایک بات پر بھی کان نہ دھرو، جیسا تم نے ماہ رمضان گزارا اب تمہیں ویسے ہی باقی پوری زندگی گزارنی ہے۔ اس سلسلے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، چونکہ شیطان مولانا کو یہ نہیں کہتا کہ تم تقریر نہ کرنا، شیطان قاری قرآن کو یہ نہیں کہتا کہ آپ قراءت نہ کرنا، وہ اس کے حملے ہر ایک پر جدا جدا قسم کے ہیں۔ وہ عالم صاحب کو یہ کہیں گا آپ کی تقریر بہت اچھی، آپ کی نعت بہت اچھی، آپ کی قراءت بہت اچھی، آپ کی واہ واہی ہوتی ہیں، یوں اس عالم پر اس کا حملہ ہوتا ہے اور اس کو ریاکاری میں مبتلا کر دیتا ہے۔ تو ہر ایک پر اس کے حملوں کے جدا جدا معاملات ہیں، مگر ہم میں سے ہر شخص کو اپنے رب کے حکم کے مطابق اسے دشمن سمجھ کر اس کی چالوں سے واقف ہونا پڑے گا۔
اللہ رب العزت نے خود اپنے حبیب حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بھی ارشاد فرمایا، وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ، محبوب تم عرض کرو اے میرے رب میں شیطان کے وسوسوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، جبکہ ہمارے نبی سید المعصومین ہیں۔ چھوٹا بچہ بچپن میں 2-2.5 سال کا کیا وہ گناہ کو سمجھتا ہے؟ نبی عمر کے آخری حصے میں بھی اس سے زیادہ معصوم ہوتے ہیں، وہ سید المعصومین ہیں، یعنی گناہ کرنے کی ان میں طاقت ہی نہیں ہے۔ یہ بچہ اگرچہ گناہ نہیں کر رہا ہے لیکن اس میں آگے چل کے وہ طاقت پیدا ہوگی۔ وہ سید المعصومین ہیں، مگر رب فرماتا ہے حبیب آپ یہ کہو اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، اے اللہ شیطان کے وسوسوں سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اعوذ بک رب ان یحضرون، اے میرے رب میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ وہ شیطان میرے پاس آئے۔ حالانکہ آپ کو میں بتاؤں ہر شخص پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک شیطان بھی پیدا ہوتا ہے، اور وہی اس کو پیدا ہونے کے بعد پیٹ کے قریب کچوکا لگاتا ہے جس سے وہ روتا ہے۔ مگر ہمارے نبی فرماتے میرے ساتھ بھی پیدا ہوا مگر وہ شیطان نہیں رہ سکا، میرے قرب کے فیض سے اللہ نے اسے بھی مسلمان بنا دیا۔ وہ بھی مجھے خیر ہی کا مشورہ دیتا ہے۔ تو وہ نبی جن کی صحبت سے پیدا ہونے والا شیطان بھی مسلمان ہو جائیں، انہیں رب حکم دیتا ہے کہ محبوب آپ یوں دعا کریں، تو پھر مجھے اور آپ کو کتنا چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ کتنا پرسکون ماحول تھا ماہ رمضان کا، کیسے بھوکے پیٹ لوگ مسجدوں میں بیٹھے رہتے تھے، کتنے سکون سے لوگ قرآن پڑھتے تھے، چونکہ آپ کا دشمن قید میں تھا، اب وہ چھوٹ چکا ہے۔ مگر آپ کو غافل بھی تو نہیں رہنا ہے۔ آپ کی جان کا دشمن دنیا میں ہو تو آپ انکوائری کرتے ہیں کہ اس کی ضمانت کب ہونے والی ہے، وہ کب چھوٹنے والا ہے، میں اس اعتبار سے تیاری کروں۔ اور یہاں تو رب نے اور رب کے نبی نے بتا دیا کہ وہ چھوٹ چکا ہے، اور ہم غفلت میں سوئے ہوئے ہیں، ہمیں کوئی فکر نہیں ہے۔ 1 مہینے میں آپ نے روزے رکھ کر کے نفس کو کچل دیا ہے، تراویح پڑھ کر کے آپ نے نفس کو کچل دیا ہے، قرآن پڑھ کر کے آپ نے دل کو نورانی کر لیا ہے۔ اب وہ دشمن آپ کے ایمان پر حملہ کرنا چاہتا ہے، مگر اہل ایمان آپ نے بھی تیار رہنا ہے کہ ہم نے رمضان میں ذکر و عبادات کر کے روحانیت کو اتنا مضبوط کر لیا ہے کہ اب اس کے ہر وار کو ہم اللہ کے فضل سے ناکام بنا دیں گے۔ اس کے لیے ہمیں بیدار رہنا چاہیے۔ اس سلسلے میں باتیں کثیر ہیں میرے سامنے، مگر چونکہ 15 منٹ کا وقت ہے اور میں اسی اعتبار سے ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں جس میں ہمارے لیے بڑی نصیحتیں ہیں۔ دیکھیے کہ شیطان کے وسوسے کیسے ہوتے ہیں۔ سیدنا شقیق بلخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو امام اعظم کے ہم عصر ہیں، وہ فرماتے ہیں، چونکہ قرآن کی آیت ہے ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ شیطان نے اللہ سے کہا کہ اے اللہ تو نے مجھے جنت سے تو نکال دیا آدم کی وجہ سے، مگر آدم کی تمام اولاد کے میں سامنے سے بھی آؤں گا، پیچھے سے بھی آؤں گا، دائیں سے بھی آؤں گا، بائیں سے بھی آؤں گا، اور وہ آزمائشیں ڈالوں گا کہ ان میں سے اکثر لوگ شکر گزار نہ رہیں گے۔ شقیق بلخی کہتے ہیں اللہ نے قرآن میں جو کہا ہے کہ چاروں طرف سے شیطان آتا ہے، وہ کہتے ہیں روزانہ میرے پاس آتا ہے اور چاروں طرف سے میرے پاس آتا ہے اور چاروں طرف سے مجھ پر حملہ کرتا ہے، مگر شقیق بلخی علی رحمہ فرماتے ہیں میں ہر طرف سے اس کا جواب قرآن کی آیت سے دیتا ہوں۔ وہ کیا حملہ کرتا اور ان کا جواب کیا ہے وہ سن لیں۔ حضرت سیدنا شقیق بلخی علی رحمہ فرماتے ہیں کہ صبح کے وقت شیطان میرے آگے پیچھے دائیں بائیں سے آتا ہے
اور جب میرے سامنے سے آتا ہے تو مجھے کہتا ہے کہ تم اتنا روتے کیوں ہو اللہ کی بارگاہ میں؟ اللہ تو بڑا غفور و رحیم ہے، تم اتنی نیکیاں کیوں کرتے ہو، اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہو؟ اللہ تو بخشنے والا ہے۔ تو سیدنا شقیق بلخی کہتے ہیں وہ مجھے گناہ کی رغبت دلا کر اللہ کی رحیمی کا حوالہ دیتا ہے۔ آپ نے فوراً قرآن کی آیت پڑھی، تو مجھے گناہ پر ابھار کر کے رب کی رحیمی کریمی کی بات کرنا چاہتا ہے؟ میرا رب مجھے خود بتاتا ہے کہ مجھے کرنا کیا ہے۔ میرے رب نے مجھے کہا ہے انی لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اہتدی، یعنی بے شک میں اس آدمی کو بخشتا ہوں جو توبہ کرے، جو ایمان لائے، نیک عمل کرے اور پھر ہدایت پر جمع رہے۔ تو مجھے نیک عمل سے ہٹا کر اللہ کی بخشش کی بات کرتا ہے؟ رب تو فرماتا ہے میں بخشتا ہی اسے ہوں جو نیک عمل کرتا ہے۔ آج کئی لوگوں کو شیطان یہ وسوسے ڈالتا ہے اللہ نکتے نواز ہے، تو آپ گناہ کریں گے اللہ نکتے نواز ہے؟ تو یہ شیطان کا وار ہے، اس کو سمجھیں آپ۔ دوسرا اس کا حملہ، فرماتے ہیں کہ جب میں وقت اپنا پورا دین کے لیے لگاتا ہوں تو شیطان میرے پاس آتا ہے اور میرے پیچھے سے آ کر مجھے یہ خوف دلاتا ہے کہ تو پورے کا پورا وقت ہی دین کے لیے لگاتا ہے، تیری اولاد محتاج ہو جائے گی، تیری اولاد فقیر اور تنگ دست ہو جائے گی۔ تو آپ فرماتے جب وہ یہ وسوسہ ڈالتا ہے تو میں قرآن کی آیت پڑھتا ہوں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر چلنے والے ہر جاندار کا رزق اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے۔ جب وہ ہر ایک کو پہنچاتا ہے تو میں دین کا کام کر کے محروم تھوڑی رہوں گا رزق سے۔ پھر وہ واپس جاتا ہے، مایوس نہیں ہوتا، وہ بھاگ نہیں جاتا، وہ پھر دائیں جانب سے آتا ہے اور داہنی جانب سے آ کر کے میری تعریف کرتا ہے، تو بہت بڑا پرہیزگار ہے، بہت نیک ہے، حاجی نمازی ہیں، تیرا یہ ہے، تیرا یہ، وہ ساری نیکیاں گناتا ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ میں قرآن کی آیت پڑھتا ہوں وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، اچھا انجام تو پرہیزگاروں کے لیے ہیں۔ مجھے اچھا تیرے کہنے سے کوئی فائدہ نہیں، میں اچھا تب ہوں گا جب میرا انجام اچھا ہوگا، اور میرا انجام تب اچھا ہوگا جب میں پرہیزگار بنوں گا۔ تو تیری تعریف کرنے سے میں مطمئن نہیں ہو جانے والا۔ پھر وہ بائیں جانب سے آتا ہے اور آ کر کے میرے اندر نفس کی خواہشات بھڑکاتا ہے، تو پھر میں قرآن کی آیت پڑھتا ہوں وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ، کہ ان کے درمیان اور ان کی چاہت کے درمیان اللہ نے رکاوٹ ڈال دی ہے۔ یعنی تو یہاں خواہشات ڈالنا چاہتا ہے، میرے رب نے تیری ڈالے جانے والی خواہشات اور میرے درمیان ایک پردہ پیدا کر دیا ہے۔ تو یوں اس کے حملے چاروں طرف سے ہوں گے۔ میں وقت سے معذرت چاہتے ہوئے ایک بات عرض کرتا ہوں، دو شیطان ایک جگہ اکٹھے ہوئے، ایک بہت تگڑا طاقتور خوبصورت لباس، بالوں میں تیل لگا ہوا، جوتے پہنے ہوئے، اور دوسرا ایسا کہ جسم پر کپڑے نہیں، ہڈیاں نظر آتی ہیں، بال بکھرے ہوئے، ننگے قدم۔ دونوں نے آپس میں گفتگو کی، تو اتنا تازہ کیوں ہے؟ اور اس نے کہا تو اتنا اجڑا ہوا کیوں ہے؟ تو وہ جو تازہ تھا اس نے کہا میں جس کے ساتھ پیدا ہوا ہوں، چونکہ ہر ایک کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، میں جس کے ساتھ پیدا ہوا ہوں وہ اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے، تو وہ کسی کام کے کرنے پر اللہ کا نام ہی نہیں لیتا، تو میں اس کے ہر کام میں شریک ہو جاتا ہوں۔ کھانے پر بھی وہ اللہ کا نام نہیں لیتا، کپڑے پہننے پر بھی نہیں، جوتے پہننے پر بھی نہیں، تو میں اس کے ہر کام میں شریک ہو جاتا ہوں۔ تو کپڑے وہ پہنتا ہے میں استعمال کر لیتا ہوں، کھانا وہ کھاتا ہے میں استعمال کر لیتا ہوں۔ کہا تو اتنا اجڑا ہوا کیوں ہے؟ کہا میں جس کے ساتھ پیدا ہوا ہوں وہ اللہ کو ایک ماننے والا اور نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہے۔ وہ جو بھی کام کرتا ہے تو اللہ کا نام لے لیتا ہے، بسم اللہ شریف پڑھ لیتا ہے، تو اس کے ہر کسی کام میں شریک نہیں ہو پاتا۔ تو ساتھیو، آپ نے پورا رمضان روزے تراویح تلاوت کر کے شیطان کو دبلا پتلا کر دیا ہے، کمزور کر دیا ہے، تو اب اپنی اس روحانیت کی حفاظت کرنا اور اس شیطان کے حملوں سے آگاہ رہنا۔ یوم العید ہے،
300 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ کر اپنے مرحوموں کی روحوں کو ایصال ثواب کرنا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے۔ رب ذوالجلال ہم سب کو شیطانی وساوس سے محفوظ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔